اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے جی ماشاءاللہ 29 رمضان کی سحری، اور ابھی میں سحری کر کے فارغ ہوئی ہوں۔ یہ میں نے ویڈیو بنائی رات کو، افطاری کے لیے میں تیاری کر رہی تھی، لیکن اس کو میں وائس اوور ابھی کر رہی ہوں۔ تو یہ ہے جی آج جو میں بنا رہی ہوں ویڈیو، یہ میں 29 رمضان کے لیے بنا رہی ہوں، 30 یا 29 رمضان، یعنی جو اس کے بعد آپ کے لیے عید کا چاند جس دن نظر آتا ہے اس دن کے لیے یہ میں بنا رہی ہوں، لیلۃ الجزا کے لیے۔ ساتھ ساتھ میں چارٹ بنا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں۔ تو ایک اللہ تعالیٰ کا بیان ہے قرآن پاک میں کہ بے شک وہ لوگ جو بن دیکھے مجھ سے ڈرتے ہیں، میں انہیں بہت بڑا اجر دوں گا، اجر کبیر۔ بن دیکھے سے یہ مراد ہے کہ نہ تو ہم نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے، نہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ آج کے دور کے مسلمان جو ہیں، جن کا عقیدہ پکا ہے، مسلمان پکے ہیں، وہ اللہ پہ بیلیو کرتے ہیں اور اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی بیلیو کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا چاہیے۔ آج میں آپ کو ایک روایت سناتی ہوں، آپ وہ سنیں اور اس سے سبق حاصل کریں کہ اللہ کے نزدیک توبہ استغفار کا اور صدقہ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام، جو ولیوں کے ولی اور مولائے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، خیر ان کی کتنی خوبیاں ہیں یہ آپ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں فاقے تھے۔ آخر انہوں نے فیصلہ کیا، بیوی میاں نے، ان کے پاس ایک چادر تھی، کوئی کہتے ہیں لنگی تھی، کوئی کہتے ہیں کہ اوپر لینے والی چادر تھی، خیر ایک چادر تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس چادر کو بیچ کے تو گھر کا کچھ سامان لاتا ہوں۔ بازار میں چلے گئے، چلتے چلتے انہیں ایک عرابی ملا، اس کے ہاتھ انہوں نے وہ چادر فروخت کی، یعنی اس چادر کی جو قیمت لگی وہ 6 درہم لگی۔ حضرت علی علیہ السلام مطمئن ہو گئے، 6 درہم انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیے تو ایک سائل آ گیا۔ سائل نے ان سے سوال کیا، یعنی مانگا۔ آپ 6 درہم اس نے سائل نے دیکھ لیے تھے، اس نے کہا کہ میں کئی دنوں کا مجھے فاقہ ہے میرے گھر میں، تو آپ مجھے کچھ دیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے دوسری کوئی بات نہ سوچی نہ کی، انہوں نے وہ 6 درہم اٹھا کے اس بندے کو دے دیے۔ یہ آزمائش تھی ان کی۔ اب کیا ہوا کہ تھوڑے چند قدم چلے تھے تو ایک عرابی بہت خوبصورت اونٹنی لے کے کھڑا تھا۔ عرابی نے کہا کہ اے علی، میں یہ اونٹنی بیچنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے، میں نہیں لے سکتا۔ اس نے کہا کہ میں قیمت مؤخر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کتنے کیا؟ اس نے کہا 100 درہم کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا میرے پاس تو 1 درہم بھی نہیں ہے۔ عرابی نے کہا کہ میں یہ قیمت بعد میں لے لوں گا۔ حضرت علی علیہ السلام وہ اونٹنی لے کے چل پڑے۔ تھوڑی دیر چلے، یعنی کچھ فاصلے پہ پہنچے تو ایک اور عرابی انہیں ملا۔ اس نے کہا اے علی، کیا تم یہ اونٹنی بیچو گے؟ حضرت علی علیہ السلام نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کتنے کی خریدی ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے 100 درہم کی۔ عرابی نے کہا یہ لو 100 درہم اور یہ اونٹنی مجھے دے دو۔ انہوں نے دے دی، کوئی منافع نہیں کمایا، لیکن کیا ہوا کہ اس عرابی نے انہیں 60 درہم اور دیے۔ 60 درہم دے کے اس نے کہا کہ یہ تمہارا منافع ہے۔ حضرت علی علیہ السلام وہ 160 درہم لیے انہوں نے، ابھی کھڑے تھے کہ وہ عرابی جس سے انہوں نے اونٹنی لی تھی وہ پہنچ گیا، اور اس نے کہا جی کہ اے علی وہ اونٹنی کہاں ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے کہا میں نے فروخت کر دی۔ اس نے کہا کتنے کی ہے؟
انہوں نے کہا 100 درہم کی 60 مجھے منافع ہوا، اس نے دیا۔ اس نے کہا میرے پیسے مجھے دو۔ حضرت علی علیہ السلام نے 100 درہم اس کو دے دیے، 60 درہم لیے، گھر کے حضرت فاطمہ زہرا کو ساتھ لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے سارا واقعہ کہہ سنایا، پوری انہوں نے روداد سنائی کہ یہ ہوا، یہ ہوا، یوں ہوا، ایسے ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی کیا تم جانتے ہو کہ وہ عربی کون تھا جو پہلے تمہیں ملا؟ حضرت علی علیہ السلام نے کہا نہیں، میں تو نہیں جانتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم دوسرے عربی کو جانتے ہو؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں اس کو بھی نہیں جانتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت میکائیل تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام مدد کو آئے۔ دیکھیں آپ کس وجہ سے آئے کہ انہوں نے اتنا زیادہ اپنی حاجت مار کر، اپنی ضرورت قربان کر کے انہوں نے صدقہ دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ صدقے کی کتنی اہمیت ہے۔ صدقہ آپ کی 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو اونٹنی تھی وہ میری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کی جنت میں سواری ہوگی۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا جنت کی سردار ہیں، عورتوں کی سردار ہیں۔ وہ بہت مقام ہے ان کا، بہت بڑا مرتبہ ہے ان کا، اور ہر عورت کو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ پاک سب عورتوں کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہمت و طاقت دے۔ اب یہ واقعہ جو ہے یہ میں نے آپ کو کیوں بتایا؟ یہ اس لیے بتایا کہ ہم بہت سے اعمال کرتے ہیں، بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن ہمیں سب سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ سے ہر وقت معافی مانگتے رہیں۔ ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم نے رمضان کے سارے روزے رکھے، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس نے ہمیں ہمت دی، اس نے ہمیں صحت دی، طاقت دی۔ اللہ پاک کا حکم نہ ہوتا تو ہم شاید ایک روزہ بھی نہ رکھ سکتے، وہ ہمیں صحت نہ دیتا تو ہم شاید 2 قدم بھی نہ چل سکتے۔ قرآن پاک پڑھا الحمدللہ الحمدللہ، نمازیں پڑھی، تہجد روزداری کی، نوافل پڑھے الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ جو جتنی عبادات ہیں ان کا نہ تو ہمیں فخر کرنا چاہیے اور نہ ہی ہمیں اس کا غرور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نزدیک عاجزی، انکساری، دوسروں کا خیال رکھنا، دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنا، دوسروں کے حقوق ادا کرنا۔ دوسروں میں کون شامل ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کے گھر کے افراد شامل ہوتے ہیں۔ جتنے بھائی ہیں وہ بہنوں کا حق ادا کریں، جتنے بچے ہیں وہ ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہیں، اپنے دوستوں کا حق ادا کریں، اپنے والدین کا حق ادا کریں۔ والدین اپنے بچوں کو حقوق دیتے ہوئے ڈنڈی نہ ماریں، کسی ایک کو زیادہ نہ دے دیں، کسی دوسرے کو کم نہ دے دیں۔ ہر چیز میں پکڑ ہوگی، ہر چیز میں۔ یہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری عبادات اللہ ہمارے منہ پہ دے مارے گا اگر ہم حقوق العباد پورے نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فطرانہ مقرر کیا ہے، زکوٰۃ مقرر کی ہے، اس سے ہم کبھی بھی اوائڈ نہ کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔